الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن بحمدہ تعالی۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی 3 نمبر آیت سے تلاوت کی اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، یہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں خاص تاکید کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کو بتایا کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس دن کیا ہوگا اور اس دن میں کون کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو خاص اپنے ساتھ متصف فرمایا؟ حالانکہ کئی صدیاں پہلے گزر گئی، کتنے انبیاء آئے، کتنے بزرگان دین آئے، کتنے نبی آئے، لیکن اس دن کو خاص کیوں کیا؟ کیوں کہا کہ روز جزا کا مالک ہے؟ اس لیے فرمایا، خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ خاص دن ہے اور یہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب دیکھیے 50,000 سال کا دن، 50,000 دن نہیں بولا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اتنا لمبا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومن کے لیے، خاص مومن کے لیے یہ دن اتنا ہوگا جتنی دیر میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے۔ مومن کتنی شان ہے تیری کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے وہ دن جو ہے جو 50,000 سال کا ہوگا، وہ اتنی دیر کا مومن کو محسوس ہوگا کہ جتنی دیر میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تو کافر کے لیے کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کافر کے لیے یہ 50,000 سال کا ہوگا یہ دن۔ اب دیکھیں اس دن میں
کتنا جو ہے خوف ہوگا، کتنا جو ہے تپش ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، کتنی تپش ہوگی۔ آج ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، جتنی ٹمپریچر جو ہے اس وقت دنیا میں ہے اتنا برداشت نہیں ہوتا گرمی کے دنوں میں۔ تو اس وقت سوا نیزے پر سورج ہوگا تو کیا اس وقت تپش ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، اس دن کتنا خوف ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبتا ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، کسی کے بدن پر لباس نہیں ہوگا، اور مرد نہ عورت کو دیکھ سکے گا، نہ عورت مرد کو دیکھ سکے گی۔ اتنا خوف ہوگا، کسی کی توجہ اس وقت اس طرف نہیں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخشش عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب خاص تاکید فرما دی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، عبادت ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم بزرگان دین، اولیاء اکرام کے مزارات پر جاتے ہیں، اور آج کل جو مزارات پر ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ مزار پر صرف ہم جاتے ہیں کہ ہم اس مزار والے کی برکت سے جو ادھر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان رحمتوں کے نزول کی برکت سے ہمارے دل روشن ہو جائے۔ علماء نے اب چومنے سے بھی منع فرما دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ آپ چومنے کے لیے اپنے لبوں کو مزار تک لے کے جائیں اور دیکھنے والے کے ذہن میں کہیں شبہ نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں سجدہ کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ مزار شریف کو چومنا بھی ناجائز ہے، چومنا بھی نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم اپنی عبادات، اپنی طاعات اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں۔ کفار اپنے معاملات میں اپنے معبودوں سے طلب کرتے ہیں مدد، لیکن ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تو ہی اصل مدد کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، جب ان سے بھولے سے ایک غلطی ہوئی، خطا ہوئی، شیطان نے ان کو لغزش میں ڈالا، دھوکے میں ڈالا، تو ان سے غلطی ہوئی۔ اب معافی کیسے لیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کے ساتھ یہ محمد لکھا ہوا ہے، یہ کسی خاص بندے کا نام جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کا یہ نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں مجھے معاف فرما، میری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میں نے تجھے معاف فرمایا، لیکن بتا تجھے کس نے بتایا کہ محمد کا وسیلہ دے کر مانگو اور میں رب تعالیٰ معاف کرے گا؟ تجھے یہ کس نے خبر دی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، جب میں نے عرش کی طرف دیکھا تو میں نے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے سوچا کہ یہ محمد کسی عام شخص کا نام نہیں ہوگا، یہ کسی خاص تیرے بندے کا نام ہوگا، اور میں نے سوچا ان محمد کے وسیلے سے دعا مانگوں تو شاید قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، میں اگر محمد کو نہ بناتا، محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی آج پیدا نہ کرتا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لحد کو کھودا۔ خود حضور علیہ السلام لحد کو کھود رہے ہیں، اور جب فارغ ہوئے تو آپ ان کی لحد میں لیٹ گئے اور یہ دعا مانگی اے اللہ تو ہی جلاتا ہے، تو ہی مارتا ہے، اور تو ہی زندہ کرتا ہے۔ حضور اپنے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی اور پچھلے تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے میں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضور اپنے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت بھی دینا۔ ایک صحابی نبینہ تھے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا کہ حضور مجھے آنکھیں عطا فرما دیں۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، میں آنکھیں تھوڑی دیتا ہوں، لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، آنکھیں واپس آ جائیں گی، لیکن اگر تم چاہو تو اس طرح ہی اس پہ صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے آنکھوں میں بینائی چاہیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر یہ دعا کرو اے اللہ میں محمد کا وسیلہ دے کر مانگتا ہوں مجھے بینائی عطا فرما۔ تو ان صحابی نے ایسے ہی کیا، وضو کر کے حاضر ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کے تو پھر دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگتا ہوں مجھے آنکھیں عطا فرما۔ تو اسی وقت آنکھوں میں روشنائی آ گئی، آنکھوں سے جو انسان دیکھتا ہے وہ دیکھنے لگ پڑے۔ تو شکر ادا کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضور نے کہ کیا تمہیں آنکھیں مل گئی؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں بالکل، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔
آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے سیدھے رستے کی دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پہلے فرمایا ہم کو سیدھے رستے پر چلا، کون سا سیدھا رستہ؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا، پچھلے انبیاء پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے بھٹکے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے رستے سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔